الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خنثی مشکل یہ ایک لفظ ہے جس کو خواجہ سرابی کہتے ہیں اردو کے اندر، اور اس کے علاوہ اور لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، شی میل بھی انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جو نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں، اور ان کے اندر دونوں طرح کی علامات پائی جاتی ہوں، اور ان کے بارے میں یہ سوال ہے کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے یا ان کا نکاح کس سے ہو۔ تو یہ اس کا جواب ہم کتاب النکاح کے اندر جو فرسٹ باب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کتابوں میں آسان کر کے آپ کو جواب اس کا دے دیتا ہوں۔ خنثی مشکل جس کے اندر مرد اور عورت دونوں طرح کی علامات پائی جاتی ہیں، اور یہ ثابت نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت، اس کا نکاح نہ تو کسی مرد سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی عورت سے ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، دونوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص کے لیے بھی شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ جب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی شہوت کا غلبہ ہو، تو یہ روزے رکھ کر اور اپنے آپ کو تابع شریعت رکھے، اور اس کو بہت ثواب ملے گا کہ اپنی زندگی میں اس نے اپنے سر کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جھکایا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کیا ہے، اور سرکار کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے، تو اس وجہ سے اسے ثواب بہت ملے گا۔ لیکن یہ جو آزمائش اس پر ڈلی خنثی مشکل، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اس پر ناشکری نہ کرے، کوئی برے الفاظ نہ کہے، گلہ شکوہ نہ کرے، اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرے اور روزے رکھے، روزوں کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اگر کیا بھی گیا تو باطل ہے۔ اور یہ رد المحتار جو کتاب ہے، ہر دارالفتہ کی زینت ہوتی ہے، ایون وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ لا یحکم بصحت حتی یتبین حالہ انہ رجل او امرأ، کہ جب تک بندے کی صحت صحیح طریقے سے یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ مرد ہے یا عورت، اس وقت تک اس کے نکاح کے صحیح ہونے کا حکم نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر نکاح منعقد کیا مرد یا یعنی کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح کیا تو باطل ہے، فَإِلَّا باطل، یعنی یہ باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خنثی کا نکاح کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کو، نہ صرف اسٹوڈنٹ کو بلکہ عالم کو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کی مجلس میں یہ سوال آ جاتا ہے تو وہ اس کا جواب دے سکے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ کسی مرد کا کسی پری کے ساتھ، جو کہ ایک مخلوق ہے، جنات کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی بہت سے عاملین ہوتے ہیں کہ وہ پریوں کو قید کر لیتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے جنوں کو قید کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی بعض کا سوال ہوتا ہے۔ ہمارے فقہا نے اس کی بھی یعنی کہ اس کا جواب دیا ہے، اصلاح فرمائی ہے، اور تو میں اب اس کا سوال بھی جواب دے دیتا ہوں۔ مرد کا صرف انسان کے میں سے وہ بھی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، بقیہ کسی پری کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نہ ہی عورت کا کسی جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ انسان میں سے ہو، کیونکہ ہمارے فقہا نے جو شرط لکھی ہے وہ ہے اس کی کہ وہ جس پہ نکاح ہو رہا ہے، جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، انسان ہونا، بنات آدم سے ہونا ضروری ہے۔ بنات آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونا ضروری ہے۔ ان محلیتہ انثی محققۃ من بنات آدم لیست من المحرمات، بنات آدم میں سے وہ لڑکی ہونا ضروری ہے، بنات آدم یعنی آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے وہ لڑکی ہونا ضروری ہے جو محرمات سے نہیں ہے، آپ کی بہن نہیں ہے، آپ کی ماں نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ مرد کے نکاح ہو سکتا ہے، بقیہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرد کا نکاح کا محل انثی ہے، انسانوں میں سے، یعنی عورت ہے انسانوں میں سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آج کل یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز وائرل ہیں کہ دریا میں بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں تو واقعی ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ دریائی انسان بھی ہوتا ہے جو دریا میں رہتا ہے، بعض اوقات بندہ وہ باہر آتا ہے تو مر جاتا ہے۔
تو اگر آدمی کی شکل کا کوئی دریا کے اندر انسان ہے جو رہتا ہے آدمی کی شکل کا، تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جی اس سے بھی نکاح نہیں. در مختار ہے، اس میں لکھا ہو لا تجوز المناکحۃ بین بنی آدم والجن و انسان الماء. ماء کہتے ہیں واٹر کو، کہ جو دا ہیومن آف دا واٹر ہے، جو لکس لائک اے ہیومن آف دا بر، یعنی جو باہر والے ہیومینٹی پائی جاتی ہے، انسانیت پائی جاتی ہے، تو اگر وہ پانی کا کوئی انسان ہو، اس طرح کا وہ لگتا ہو، تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. لاختلاف الجنسی، وجہ یہ ہے، لاجیکل ریزن اس کے یہ بیان کی گئی، اختلاف جنس ہے، اور اختلاف جنس جہاں پائی جائے وہاں پر مناکحت جائز نہیں ہے، نکاح جائز نہیں ہوتا. باقی اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی اسی طرح ہی ہے کہ آپ جنس کے ساتھ، یعنی انسانوں میں سے کسی کے ساتھ، وہ بھی عورت کے ساتھ مرد نکاح کر سکتا ہے، وہ بھی وہ جو محرمات میں سے نہیں ہے، یعنی جو حرام نہیں ہے آپ پر. تو اس کے علاوہ بن مانس ایک جانور پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ویری سملر ٹو ہیومن ہے، ویری سملر ٹو وہ رجل ہوتا ہے، مرد سے مشابہت رکھتا ہے، کیا اس سے کسی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے؟ یا بہت سی اب تو یعنی کہ گلوبل ولیج بن گئی ہے پوری ورلڈ، اور بہت سے لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے کہ اس عورت نے بن مانس سے شادی کر لی، اس نے اپنے ایز اے پیٹ اس کو پالا تھا لیکن اس کے بعد شادی کر لی. تو یہ وہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ مسلمان کو شریعت نے پراپر گائیڈنس دی ہے، پراپر رہنمائی کی ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کی اس گائیڈنس سے رہنمائی لے اور وہ اسی کے مطابق عمل کرے. مسلمان سر تسلیم خم شریعت کے آگے کرنے والے کو کہا جاتا ہے، تو مسلمان کو باعمل ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ بھی ہم نے وضاحت کر دی کہ بن مانس کے ساتھ یا جو انسان سے سملر چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ لاختلاف الجنس. اس کی وجہ جو ہمارے فقہاء نے بیان کی ہے وہ ہے اختلاف جنس، یعنی مجانست کے اندر اختلاف ہے، ہماری جنس اور ہے اور ان کی جنس اور ہے. اس کے علاوہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ نکاح کا ایکچول حکم کیا ہے؟ کیا نکاح کرنا فرض ہے؟ کیا نکاح کرنا واجب ہے؟ کیا سنت ہے؟ اگر خدا نخواستہ بہت سے، جیسے یو کے اندر بہت سے مجھے سوالات آتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی ہے وہ نکاح نہیں کر رہی، وہ کہتی میں نکاح کو آئی ڈونٹ لائک ٹو گیٹ میرڈ، میں نہیں کرتی نکاح. اس کی 30-40 بعض اوقات ایج ہو جاتی ہے، یا بچے یہاں کے کہتے ہیں ہم نکاح نہیں کرتے. تو معاذ اللہ جو نکاح نہیں کرتا، یعنی جیسے ہی وہ نیچر سے ہٹتا ہے تو اس کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ قوی ہوتا ہے. اس لیے والدین کو فکر ہوتی ہے کہ ان کا کسی نہ کسی طریقے سے نکاح کر دیا جائے، لیکن جب وہ نکاح کی بات کرتے ہیں تو آگے سے بیٹا یا بیٹی رسپانس اچھا نہیں دیتے. اس وجہ سے وہ بعضوں کا سوال کرتے ہیں، مفتیان کرام سے، علماء سے پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے بھی اگر پوچھیں تو اس کا یہی جواب آپ دیں گے کہ نکاح کا ایکچول حکم کیا ہے. تو اٹ ویریز، اس کی جو کیسز ہیں، دا کیسز آف نکاح اٹ ویریز اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اینڈ اسٹیٹ. جو اسٹیٹس کے مطابق، جو حالت کے مطابق اس کی جو حکم ہے، ایکچول حکم، وہ بھی مختلف ہوتا ہے. نکاح کرنا نارمل حالت کے اندر، نہ کہ اگر شہوت کا غلبہ بھی نہ ہو، اور نہ ہی معاذ اللہ کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، نہ ہی بندہ نامرد ہو، اور مہر اور نفقہ پر قادر بھی ہو، یہ یعنی تینوں صورتیں اگر پائی جاتی ہیں، مہر بھی دے سکتا ہے اور نارمل حالت ہے، شہوت کا غلبہ بھی نہیں ہے اتنا زیادہ، نارمل حالت ہے اور بندہ نامرد بھی نہیں ہے، تو ایسے مرد پر نکاح کرنا سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نکاح کرے گا تو ثواب کی نیت سے تو سنت موقدہ کا ثواب ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے نکاح نہ کیا اور اڑا رہا، مصر رہا، جیسے کہ جیسے میں نے ابھی کیسز کچھ بیان کیے، تو یہ گناہ ہوگا، اور اڑے رہنا گناہ ہے. اور اگر حرام سے بچنے، اتباع سنت اور تعمیل حکم باری تعالی اور اولاد حاصل کرنا مقصود ہو، تو ایسا نکاح ثواب کا کام بن جاتا ہے، لہذا اس ثواب سے محرومی نہ ہو، محروم نہیں رہنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی اصلاح فرمائی ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں ہم نکاح نہیں کرتے. آپ کی کتاب النکاح ہے احیاء علوم کے اندر، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آج بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
تو وہ ضرور پڑھیں، اس میں فضائل نکاح لکھے ہوئے ہیں ایسے مرد اور عورتوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم نکاح نہیں کرتے، خدا را وہ ضرور آپ پڑھیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ نکاح کے حالت کے اندر ایک نماز کا ثواب کتنا ہے، ایک روزے کا ثواب کتنا ہے، ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے۔ اور جو نکاح کی صورت میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں عورتوں کو، مردوں کو، مثلا بچے پالنا، بچے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو پالنا، ان کی پھر نخرے سہنا، اپنے مرد کی، ہسبینڈ کی باتیں سننا، صبر کرنا، یا اس طرح، یا مرد کو بھی ڈیفیکلٹیز بعض اوقات اٹھانی پڑتی ہے، وہ عورت کی باتیں برداشت کرتا ہے، اس کے لیے نفقہ لاتا ہے اور کھانا اس کے لیے پرووائڈ کرتا ہے، بیچارہ مکان پرووائڈ کرتا ہے، بہت سی ڈیفیکلٹیز اٹھانی پڑتی ہیں نکاح میں۔ نکاح پوری ذمہ داری کا نام ہے، یہ کوئی جسٹ انجوائے اور فن کا نام نہیں ہے۔ نکاح از فل رسپانسبلٹی، تو فل رسپانسبلٹی کا نام ہے۔ تو جب وہ دونوں طرف سے ڈیفیکلٹی اٹھانی پڑتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، آئی کانٹ ڈو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا را اس کا ثواب کتنا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے اوہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر لی۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اس لیے مقام اعلیٰ ولایت، جو اعلیٰ تھا مقام کہ ان کو ملنا چاہیے تھا، وہ اس لیے پہنچ نہ پائے کیونکہ ان کا نکاح نہیں تھا۔ اور ایک بزرگ تھے، وہ بھی نکاح کو اس طرح پسند نہیں فرماتے تھے، زیادہ نفل پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ تو ان کو بھی خواب آیا، خواب کے اندر ان کو دکھایا گیا قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اس طرح واقعہ طویل ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ قیامت قائم ہو چکی ہے، وہ بھاگ رہے ہیں میدان حشر کی طرف، رستے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ پانی کے گلاس اٹھائے، بڑا پیارا پانی، میٹھا پانی اٹھائے کھڑے ہیں۔ تو وہ ان سے مانگتے ہیں، وہ دینے لگتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے والدین تو نہیں ہیں، لہذا ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے، ہم تو اپنے والدین کے لیے کھڑے ہیں۔ تو وہ کچے بچے جو بعض اوقات حمل ساکت ہو جاتا ہے، عورت پر بڑی تکلیف ہوتی ہے، مرد کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی بیٹا یا بیٹی یوں چلا جاتا ہے دنیا سے، تو وہ بچے اس اپنے والدین کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث میں آیا کہ کچا بچہ جو ہے یہ اپنے مولا سے، اپنے رب سے جھگڑا کرے گا اور اپنے والدین کو لے کر جنت میں جائے گا۔ یعنی اتنے فضائل ہیں، یہ نکاح کے ساتھ ہی پاسبل ہے، لہٰذا نکاح کو اس طرح یعنی چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ پہ اڑے رہنا، نہ کرنا، اس پر اس کی خلاف ورزی کرنا یہ گناہ بھی ہے۔ اب نکاح کرنا بعض اوقات واجب بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف سنت موقدہ، یس واجب بھی ہے، اور واجب اس صورت میں ہوتا ہے جب بندے مرد جو ہے اتنا قوی ہے، اس کو شہوت آتی ہے اور غلبہ شہوت ہے، اسے اندیشہ ہے کہ میں زنا میں پڑ جاؤں گا، یعنی یقین نہیں، صرف اسے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ نفقہ دے سکتا ہے، مہر دے سکتا ہے، پھر بھی نکاح نہ کرے، یعنی اتنے پیسے ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا، تو ایسا شخص واجب کا تارک ہے، اور واجب کا تارک گناہ گار ہوتا ہے اگرچہ ایک بار چھوڑے۔ لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کرے۔ وَيَكُونُ وَاجِبًا عِنْدَ التَّوَقُّعِ، یہ ہماری در مختار رد المختار کی عبارت ہے کہ اگر اسے کسی طرح پڑھنے کا اندیشہ ہو زنا کے اندر تو یہ واجب ہوتا ہے۔ اور نکاح بعض اوقات فرض بھی ہوتا ہے، جی یکون واجباً الا فرض بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر کتاب کے اندر ہی، کبھی واجب معنی فرض، یعنی فرض اس وقت ہوتا ہے بِأَنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْاحْتِرَازُ عَنِ الزِّنَا إِلَّا بِهِ، کہ جب زنا سے ممکن نہ ہو اس کا بچنا، اسے یقین ہو جائے کہ وہ زنا میں پڑ جائے گا اور وہ صرف نکاح کے ذریعے زنا سے بچ سکتا ہے، ایسی صورت میں یہی عورت کی سچویشن ہے، عورت کو بھی اگر یقین ہو جائے تو اس پر نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات والدین ایک سرٹن ایج کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بچہ اچھا سمجھدار ہو جائے، 30 کا ہو جائے، 40 کا ہو جائے، بچی 30 کے ہو جائے یا 25 کی ہو جائے، سرٹن ایج کا اعتبار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے والدین کی اصلاح کے لیے میں ذرا یہاں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے یا بچی پر شاید کب کا نکاح واجب ہو چکا ہے یا کب کا فرض ہو چکا ہے، انہیں کب کا بیچارے کو اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ میں زنا میں پڑوں گا، یا بعض اوقات پڑ بھی جاتا ہے۔
لیکن وہ آپ کو نہیں بتاتا، لیکن آپ سرٹن ایج کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کی سرٹن ایج ہوگی تو میں ان کا نکاح کروں گا۔ یہ آپ کہیں گناہ کے اندر اطلاع آپ کا بھی تو نہیں ہے کہیں، یعنی آپ نے کیوں ذہن بنا رکھا ہے؟ بلکہ اپنے بچے سے مشورہ کریں۔ اتنی شرعی طور پر آپ لوگوں کے درمیان یعنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچے سے اس حوالے سے اتنی فرینکنس ضرور ہونی چاہیے کہ اپنے بچے یا بچی سے مشورہ کر سکیں اس معاملے کے اندر، وہ آپ سے شیئر کر سکیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے شیئر کریں گے، اور شیئر ہی نہیں کریں گے بلکہ معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ میری مسلم بہنوں، میرے مسلم بھائیوں، الحمدللہ اگر پہلے نہیں پتا تھا اب آپ کو پتہ چل گیا۔ الہدیٰ تنظیم کے توسط سے ہم نے کلاسز جو الحمدللہ شروع کر رکھی ہیں، تو اب آپ وہ گناہ نہ کریں جو پہلے ہو رہا تھا۔ اپنی بچی یا اپنے بچہ جو بالغ ہے اور اس کی فوری طور پر اگر شادی کا سلسلہ ہو سکے تو ضرور کریں۔ بعض اوقات نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، تو وہ کون سی صورت ہے جس میں نکاح کرنا حرام ہے؟ اگر یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہیں دے پائے گا، عورت کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے جو خرچے ہیں، نان و نفقہ دینا، یعنی نفقہ خرچہ کو کہتے ہیں، نان روٹی کو کہتے ہیں، روٹی دینا، نفقہ دینا، خرچہ دینا، اور اس کو سیپریٹ پرائیویسی کے لیے ایک کمرہ پرووائڈ کرنا، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو مرد کے لیے تو ایسی صورت میں، اور اس کو پکا یعنی اس کو اندیشہ ہو صرف کہ میں نہیں یہ دے پاؤں گا اور ضروری باتیں جو ہیں وہ پوری نہیں کر پاؤں گا، تو مکروہ ہے اگر اس کو اندیشہ ہے، کیونکہ اس کو یقین تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے یعنی 50-50 ہے، ہو سکتا ہے کہ میں پورا کر پاؤں، ہو سکتا ہے میں نہ کروں، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میں عورت کی جو ضروری باتیں ہیں وہ پوری نہیں کر پاؤں گا، میں نان و نفقہ جو ہے اس کا نہیں دے پاؤں گا، اور میں اس کو سیپریٹ کمرہ بھی پرووائڈ نہیں کر پاؤں گا، اور اس کو کھانے کے لیے نان جویں بھی نہیں دے پاؤں گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ وَمَكْرُوحًا لِخَوْفِ الْجَوْرِ فَإِن تَيَقَّنَهُ حَرُمَ ذَلِكَ إِنْ خَافَ الْعَجْزَ عَنِ الْإِيفَاءِ بِمَوْجَبِهِ أَيْ خَوْفٌ غَيْرَ رَاجِحٍ وَإِلَّا كَانَ مَكْرُوحًا تَحْرِيمًا۔ فرمایا کہ اگر اس پر ظلم کا بیچارے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں نکاح، خوف مطلب اندیشہ ہو، یقین نہیں، تو مکروہ ہے، اگر یقین ہو جائے تو حرام ہے۔ اگر اس کے موجبات جو ہیں وہ پورے نہ کرنے کا، اس کو عاجز ہونے کا خوف ہو کہ میں عاجز ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت کے اندر یعنی اندیشہ ہے تو مکروہ، اگر یقین ہے تو حرام، مکروہ تحریمی۔ موجبات سے مراد جو اس کی وجوبی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، نان و نفقہ آتا ہے، کپڑے اس میں آتے ہیں، سال کے اتنے کپڑے لے کر دینے ہیں، اس نے شریعت نے تو ایک باقاعدہ مقرر کیا ہے کہ سردیوں کے 2 سوٹ اور گرمیوں کے 2 سوٹ، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اتنا تو مسٹ ہونا چاہیے۔ نکاح کے فضائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک یہ بھی آپ کو بتاؤں، احناف کے نزدیک نکاح کے اندر مشغول ہونا نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سے دلائل ہیں، ادلہ ہیں کہ یہ جو آپ مشکلات اٹھاتے ہیں، رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں اور خرچہ اٹھاتے ہیں مخلوق خدا کا، بیوی کا خرچہ اٹھاتے ہیں، یہ سارے ثواب کے کام ہیں، بلکہ جہاد کے کام ہیں، اتنا زیادہ بعض اوقات ڈیفیکلٹیز اٹھانی پڑتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر ہمیں ثواب کی نیت کرنے والا بھی بنائے۔ بہرحال مستحبات نکاح بھی ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بندے کا نکاح ہو رہا ہو، بہت سے ینگسٹر ایسے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں کہ ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، تو ان کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے، نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کو اعلان کر کے کرو تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے یا آپ کا نکاح فلاں سے ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہے وہ بدگمانی نہ کرے، وہ آپ کے ساتھ عورت کو چلتا دیکھیں تو بدگمانی کر لیں، تو اعلانیہ نکاح کرو تاکہ کسی کے ذہن کے اندر کسی طرح کا بدگمانی نہ آ سکے۔ بہرحال اور نکاح کا خطبے سے پہلے پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ وہ غلطیاں بیان کی تھیں جو آج کل لوگ کرتے ہیں، اور نکاح کا خطبہ بعد میں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ پہلے پڑھنا چاہیے۔ یہ ائمہ حضرات کی اصلاح میں کر رہا ہوں جو بیچارے اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، لہذا پہلے وہ پڑھیں، خطبہ پہلے ہو، اور بہتر وہی ہے کہ جو خطبہ حدیث میں آیا وہ پڑھا جائے، اور نکاح کا مسجد میں ہونا یہ مستحب ہے، جمعہ والے دن ہو، اور گواہ جو ہیں عادل گواہ رکھیں۔ داڑھی منڈے جی ایک مرد سے کر لو، ایک عورت کی جانب سے کر لو، چاچے کو کر لو، دادے کو کر لو، فلانے دادا بھی داڑھی منڈا،
اعلانیہ فاسق ہے. آپ کو پتا ہے داڑھی ایک مٹھ رکھنا واجب ہے. احناف کے نزدیک اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے 146 دلائل دیے ہیں. صرف اعلیٰ حضرت نہیں، ہمارے بزرگوں کی بڑی بڑی اس پر یعنی کہ تحریرات ہیں. تو داڑھی ایک مٹھ، ایک قبضہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور واجب کے تارک کو اپنے گواہوں کا عادل نہ بنائیں. بعض اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب یہ ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں جی میرے پیر صاحب نے یہ دی داڑھی تھوڑی سی کم رکھی ہوئی ہے. وہ اپنے پیر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سنت مصطفی کو معاذ اللہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اپنے پیر کی بقا کے لیے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صریح احادیث ہیں، وہ تعلیمات ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آستانے کی ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ بہت سی ایسی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں کہ پیر ہم نے پکڑا اس لیے تھا کہ ہمیں در مصطفیٰ کی طرف لے جائے، ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جھکا دے، تعلیمات مصطفی ہمارے سینے میں ڈال دے، اور ہمیں بھی وہ رسول اللہ کی طرح کر دے. اپنے طرح نہیں، وہ میرے آقا کی طرح کر دے. آقا کی طرح کرنے سے مراد ان کی سیرت پر چلا دے، ان کے کردار جو ان کا کردار تھا ان کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی ڈال دے اپنی نظر فیض سے. اس لیے نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ ہمیں اس رستے سے ہٹا دے. پھر تو پیر کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا. تو اگر ہٹانے والا پیر ہے تو ایسے پیر سے تو ہم بے پیرے اچھے. تو میرے بھائیوں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے نکاح کے گواہ بھی عادل گواہ آپ کے ہونے چاہیے. عادل مطلب اعلانیہ فاسق نہ ہو، اعلانیہ طور پر نماز نہ چھوڑتے ہوں، اعلانیہ طور پر کوئی اور فسق ان کے اندر موجود نہ ہو، وہ رکھیں، یہ مستحب ہے. عورت عمر حسب مال عزت میں مرد سے کم ہو، یہ مستحب ہے. عمر میں بھی کم ہو، ایج میں بھی، اور مال میں بھی کم ہو، عزت میں بھی کم ہو سکتا ہے کہ آپ بڑی عزت دار گھرانے میں شادی کر لیں اور خود حضرت ویسے ہی میں کون جی میں خام خواہ، تو نیچے آپ کا درجہ ہو، عورت بڑی عزت دار ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی آپ کو غلام بن کے رہنا پڑے. ہاں اس لیے شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے اس کی عزت کے تلے آپ کی عزت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. ایسی عورت سے شادی کریں آپ کی عزت اس سے زیادہ ہو، آپ کا مال اس سے زیادہ ہو، آپ کی ایج 1 سال 1.5 سال اس سے زیادہ ہو. کم عمر سے شادی کریں، اور چال چلن اور اخلاق، تقوی اور جمال میں آپ سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کا چال چلن، اس کا کردار بڑا ستھرا ہونا چاہیے، اس کا تقوی آپ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کا اخلاق آپ سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اس کا جمال، خوبصورتی، بیوٹی آپ سے زیادہ ہونی چاہیے. ایسی عورت ڈھونڈ کر اگر آپ شادی کر سکتے ہیں اپنے والدین کو ٹیچ کریں جنہوں نے آپ کے لیے ڈھونڈنی. بعض اوقات ہم بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں والدین کو کچھ نہیں سکھاتے، اور پھر وہ لے آتے ہیں جس کو آپ 70 بار کہتے ہیں تم چڑیل ہو، یہ ہو، فلانے ہو، پھر جیسے لے آئیں قبول کرو. بھئی آپ کا ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے والدین کو پڑھائیں، اپنے والدین کو ٹیچ کریں، جو آپ سنتے ہیں ان کو بھی بتائیں. اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کتاب ہے الدر مختار، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی، میں نے اسی سے ترجمہ کیا. وَقَوْنُهَا دُونَهُ سِنًّا وَحَسْبًا وَعِزًّا، یعنی وہ کم ہونی چاہیے، سن مطلب ایج کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، وَمَالًا وَفَوْقَهُ، اور اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، خُلُقًا اخلاق میں، ادب میں، وَوَرَعًا تقوی کے اندر، وَجَمَالًا اور جمال میں، بیوٹی میں زیادہ ہونی چاہیے. ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے، نکاح کے ارکان کتنے ہیں؟ ارکان جس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے نماز کے فرائض کو ہم ارکان کہتے ہیں، ارکان صلاح. کوئی رکوع چھوڑ دے، کوئی نماز کے اندر سجود چھوڑ دے، نماز ہوتی ہی نہیں. اسی طرح ہی ارکان نکاح ہیں کہ نکاح جن کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. ایجاب و قبول، یہ ارکان نکاح ہے. ایجاب اور قبول. ایجاب کہتے ہیں یہ کہنا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا. قبول کہتے ہیں وہ آگے سے یہ کہے کہ میں نے قبول کیا. ایجاب مطلب جو پہلے سنٹنس کہے اسے ایجاب کہتے ہیں، جو بعد میں کہے تو اسے قبول کہتے ہیں. تو ایجاب و قبول یہ رکن نکاح ہے، ارکان نکاح ہے. اس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. بعض لوگ اسی میں غلطی کر دیتے ہیں، خصوصاً جو ہمارا نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے بیچارے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ایجاب و قبول کے لیے ورڈز کون سے ہونے چاہیے. نکاح ٹوٹل ورڈز کا نام ہے میرے بھائیوں. نکاح کا انعقاد ورڈز کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تکلم کا نام ہے. لوگ ویسے ساری زندگی بولتے رہتے ہیں، نکاح کے وقت بڑی شرم آتی، بڑے چپ رہتے ہیں. یا تو ان بیچاروں کو علم نہیں ہوتا
یا ان لوگوں کی جہالت کی بنیاد پر ان کے نکاح غلط پڑھائے جا رہے ہو تو اس کا بھی ان کو علم نہیں ہوتا. بہرحال نکاح یہ قبول کی میں نے ایجاب و قبول کی ڈیفینیشن بتا دی. اور ینعقد بایجاب و قبول کا زوجت نفسی او بنتی او موکلتی منکا. مثلا یہ بولنا کہ میں نے اپنا نکاح تجھ سے کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، یا کوئی یہ کہے میں نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا. موکلہ تب جیسے میں نکاح پڑھاتا ہوں تو میں عورت سے وکالت لیتا ہوں باقاعدہ طور پہ، جیسے میں نے پورا طریقہ پچھلے لیکچر میں بیان کیا، وہ ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے، سارے علماء کو وہ سننا چاہیے، ائمہ کو سننا چاہیے. پورا طریقہ میں نے مینشن کیا کہ یہ صحیح طریقہ ہے. اپنی موکلہ سے وکالت لی اور میں نے یہاں پہ یہ جملہ بولنا ہے کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے کرتا ہوں اتنے مہر کے بدلے میں. آپ نے قبول کیا، اس نے کہا کیا، تو یہ ہوا میرا ایجاب، اور اس نے جو قبول کیا یہ اس کا قبول ہوا. یہ ایجاب و قبول کی ڈیفینیشن ہے. جہاں بھی یہ ایجاب و قبول آتا ہے تو اسی طرح ہی اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. بہرحال آگے چلیے. ایجاب و قبول کن الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی زمانے کے کون سے ورڈز بولنے ہیں. بعض اوقات لوگ ورڈز بولتے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں، ادھر سے بولتا ہے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں. تو ایک ایجاب و قبول میں سے ایک لفظ کا ماضی کا ہونا ضروری ہے. ایک ماضی کا لفظ ہو جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، یہ بہت ضروری ہے. مسئلہ اس کا یاد رکھنا ضروری ہے. مثلا میں کہوں میں اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا، یہ میں نے ماضی کا جملہ کیا، مطلب I have done your nikah with my موکلہ. Have you accepted؟ آپ نے قبول کیا، وہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں یا میں نے قبول کیا. اس نے بھی اگر ماضی بولا، میں نے بھی ماضی بولا، دونوں ٹھیک ہے. اگر میں حال بولوں اس کا ماضی بولنا ضروری ہے. میں کہوں میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، وہ کہے میں نے قبول کیا، وہ ماضی بولے. دونوں میں سے ایک کا ماضی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دونوں طرف امر ہو یا استقبال ہو تو پھر تو نکاح ہوگا ہی نہیں. تو مجھ سے شادی کر، اس کو کہنا چاہیے کہ میں نے کی، ماضی آ گیا ایک طرف تو پھر نکاح ہو گیا. اگر وہ کہے تو کر مجھ سے، یہ کہتا تو کر مجھ سے، دونوں طرف امر ہے، آرڈر ہے، نکاح نہ ہوا. یا میں کروں گا، زید کے آنے پر میں نکاح کروں گا، یا ویسے معلق کر دیں یا ویسے کہہ دیں میں کروں گا، تو نکاح ہوگا ہی نہیں. تو ایسی صورتوں کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایجاب و قبول میں سے دونوں میں سے ایک لفظ ماضی کا ہو. اچھا، بعض ایسی صورتیں ہیں کہ قبول نہیں کرنا پڑتا، ایک ہی لفظ سے نکاح ہو جاتا ہے. ہاں، ایک ہی لفظ سے نکاح ہو جاتا ہے. مثلا چچا کی نابالغہ لڑکی سے نکاح کرنا یہ چاہتا ہے، یہ یعنی کزن ہے اس کا، یہ چچا کا بیٹا ہے اور یہی والی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ والی جو ہوتا ہے، جیسے باپ فوت ہو گیا، دادا بھی فوت ہو گیا، اب چاچا والی ہوا اس بچی کا جس کا باپ دادا فوت ہو گیا. اب چاچا بھی فوت ہو گیا، اب ولایت کس کے پاس آ گئی؟ گارڈین اب کون ہے؟ پورے خاندان کا کون چلانے والا ہے؟ بیٹا چاچا کا. اور یہ اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ ابھی نابالغہ ہے. نکاح تو ہو سکتا ہے اسلام کے اندر، لیکن رخصتی کے آگے کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ عورت جب قابل ہو جائے مرد کے تو اس وقت رخصتی کی جائے. وہ اس کا پورے مسائل ہیں. نکاح تو ہم نابالغی میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی اسلام کے اندر اکارڈنگ ٹو اسلام. تو نکاح مطلب ایجاب و قبول کرنا. تو یہ اگر یہ کہے کہ میں نے اپنا نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں، اگر یہ کہہ دے میں نے اپنا نکاح اپنی کزن سے کیا، تو اس کی طرف سے قبولیت کے لیے قبولیت ہونا یعنی لفظ قبول ہونا ضروری نہیں ہے. ایک ہی لفظ سے نکاح ہو جائے گا. کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ نابالغ ہے، نابالغہ کا اگر ایجاب قبول کرے بھی
تو اس کا ویلڈ نہیں ہوتا ایجاب و قبول. لہٰذا اس کا یہی کہہ دینا کافی ہے کیونکہ یہ والی ہے, گارڈین ہے اس کا, کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو اس کا نکاح ہو جائے گا. ہاں اگر یہ اس سے نہیں کرنا چاہتی عورت, بعد میں بالغ ہونے کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا, بالغ ہوئی, جو سب کچھ ہوا, تو پھر اسے پتہ چلا کہ میرا نکاح ایسی صورت میں ہو گیا, تو شریعت نے اس کو اختیار بھی دیا ہے, یہ اپنا نکاح توڑ سکتی, لیکن فوراً خبر, اس کے آگے مسائل آئیں گے کب کس صورت میں اختیار عورت کو ہوتا ہے. تو یہ تو میں اس سوال کا جواب دے رہا تھا کب ایک ہی لفظ سے نکاح ہوگا. تو میں نے یہ صورت بیان کی کہ چچا کا بیٹا جو ہے, اب اگر یہی گارڈین ہے تو یہ اپنی کزن سے کے ساتھ, یعنی اپنی تایا کی بیٹی کے ساتھ یوں ایک ہی لفظ سے نکاح کر سکتا ہے اگر وہ نابالغہ ہے. یا اس صورت میں یہ ایک لفظ سے نکاح ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں نے ایک ہی شخص کو وکیل بنا دیا. مثلا مجھے مرد نے بھی فون کیا کہ جناب آپ میرے وکیل ہیں, میرا نکاح آپ اس عورت سے کر دیں. عورت نے بھی مجھے وکیل بنا دیا, کسی ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ مفتی صاحب آپ میرے وکیل ہیں, آپ میرا نکاح اسی مرد سے کر دیں. تو میں اب کیا بن گیا, دونوں کی طرف سے وکیل. اب میں کیا کہوں گا, میں کہوں گا میں نے اپنے موکل فلاں فلاں کا نکاح اپنی موکلہ فلاں فلاں فلانا بنت فلاں کے ساتھ کر دیا. دو گواہوں کی موجودگی میں یہ جملہ کہوں گا تو نکاح ہو جائے گا. حالانکہ قبول یہاں پر نہیں پایا گیا, ایجاب سے ہی ایک ہی جملے سے نکاح ہو گیا, ایک ہی سنٹنس سے نکاح ہو گیا. تو یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی سنٹنس سے نکاح ہوتا ہے. وہ دونوں صورتیں میں نے آپ کو بیان کر دی. ایک تیسری صورت بھی ہے, بہرحال میں نے مسئلہ سمجھانا تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں, یہ کتاب النکاح کے اندر ایک لفظ آتا ہے ولی, یہ اس کا ولی ہے, یہ اس کا ولی ہے. ہم نے تو سنا ہوا ولی سے مراد اللہ کا دوست. جو کتاب النکاح کے اندر لفظ ولی استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں. مطلب وہ اللہ کا ولی, ولی کی قبر پہ جانا, مزار شریف, وہ نہیں. یہ ولی سے مراد گارڈین ہے, آپ کا جو گارڈین ہے. باپ کو اولاد پر ولایت حاصل ہوتی ہے, مطلب وہ ولی ہے, وہ گارڈین ہے. اسی طرح دادا اگر باپ نہ ہو تو, اسی طرح چاچا اگر باپ نہ ہو تو, اسی طرح چاچے کی اولاد, تائے کی اولاد, تایا اگر اس کا قریبی اور کوئی ولی نہ ہو تو وہ ولی بنتے ہیں. ترتیب ہے اس کی, ولایت کی پوری ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے. تو ولی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ولی ایسا سرپرست ہوتا ہے, ایسا سرپرست ہوتا ہے جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو, دوسرا چاہے یا نہ چاہے. بعض اوقات باپ کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے. ولایت اجبار یہ کیا چیز ہے؟ ولایت اجبار مطلب نابالغ اولاد پر ولایت اجبار حاصل ہے. اجبار جبری ولایت شریعت نے دی ہے باپ کو. باپ زیادہ اختیار رکھتا ہے اپنی اولاد پر کہ وہ چاہے تو اپنی نابالغ اولاد کا نکاح کر سکتا ہے. حالانکہ نابالغ خود نکاح نہیں کر سکتے, وہ ایجاب و قبول ان کا ویلڈ نہیں ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے کس سے نکاح کرنا ہے. والد جانتا ہے, معاشرے میں پھرتا ہے, یہ اچھا ہی ان کا خیر خواہی کرے گا. ہماری شریعت اسلامیہ والد کو خیر خواہ مانتی ہے, اور ہے بھی والد خیر خواہ. والد سے بڑھ کر کون خیر خواہی کر سکتا ہے؟ والد سے بڑھ کر جس نے دن اور رات آپ کے لیے ایک کیا, اس سے بڑھ کر کون آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات اولاد بیچاری ہے, وہ اپنے تئیں بڑے ڈیسیژن لے لیتی ہے, بڑے ڈیسیژن لے لیتی ہے. میں یہاں پہ ان بچیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, ان بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو والدین کے خلاف ڈیسیژن کرتے ہیں میرج کے معاملے میں. آپ بعض اوقات بڑا سٹیپ لے لیتے ہیں, بچیاں راتوں کو بھاگ جاتی ہیں, گھروں سے بھاگ جاتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں یہ میرا خیر خواہ ہے. یہ جو چند دن جس نے بڑے تارے توڑ کر لانے کے وعدے کیے ہیں, چاند توڑ کے یہ لائے گا, پھول لائے گا, یہ لائے گا, جب یہ آپ سے نکاح کر لے گا اس کی ہوس پوری ہو جائے گی, پھر پھول اور تارے دور کی بات, گوبھی کا پھول لانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا جو ہنڈیا جس کی آپ نے پکانی ہے. پھر بچی پریشان ہوتی ہے, میں نے کس کے لیے اپنا گھر بات چھوڑا. وہ والد آپ نے چھوڑا, وہ والد آپ نے چھوڑ دیا کہ جس نے دن اور رات آپ کے قدموں پہ نچھاور کیے رکھے تھے, جس کی آپ پرنسس تھی, جو آپ کے جوتے خود پہناتا تھا اپنے ہاتھ سے, جو آپ کو اپنے سینے پہ لٹاتا تھا, وہ والد آپ نے چھوڑ دیا. اور میری بہن اور میری مسلم بھائی, وہ والد
کے خلاف آپ نے ڈیسیژن کیا. جس بیچارے نے جو آپ کے لیے رویا جب آپ بیمار ہوتی تھی، وہ آپ کے لیے روتا تھا، وہ آپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا، لیکن ظاہر اس لیے آپ کو نہیں کرتا تھا کیونکہ مرد اپنا رونا کسی کو دکھا نہیں سکتا. عورت تو اپنا ڈیلی کا رونا دکھاتی ہے، لیکن مرد ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنا رونا دکھاتا نہیں. نا اولاد کے سامنے وہ باہر اپنے باس کے سامنے ذلیل ہونا برداشت کر لیتا ہے، لیکن باس کی کیوں سنتا ہے؟ وہ میری اولاد، میری بچی نے یہ مانگا ہے، میں نے یہ پورا کرنا ہے، میری بچی نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، میں نے اس کی خواہش پوری کرنی ہے. حالانکہ یہ اپنی اگر خواہشیں پوری کرنا چاہتا، یہ تھوڑا کما کر بھی کر سکتا تھا، یہ تھوڑا کام کر کے بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی خواہشیں، اپنا سب کچھ، اپنی فیوچر کی لائف، سب کچھ اپنی بچے پر بیچارے نے وقف کر دی. آخری عمر تک اس کو ایک ہی تمنا ہے کہ کبھی تو میری بیٹی میرے سے خوش ہو کے میرے سے ملے، کبھی تو میری بیٹی، کبھی تو میرا بیٹا کبھی مسکرا کے مجھے یہ کہے ابو مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن یہ ایک جملہ سننے کے لیے اس کے کان ترس جاتے ہیں، بلکہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ جملہ اس کو سننے کو نہیں ملتا. تو میرے بھائیوں، آپ کو اپنے والد کی محنت اس وقت یاد آئے گی، اپنی والدہ کی محنت اس وقت یاد آئے گی جب آپ خود اس منہج سے گزر رہے ہوں گے، اس مشکل راستے کے مسافر بنیں گے. لہذا میری بیٹیاں، یہ چاہتا ہوں میں ان کو یہ پیغام دوں، میری بیٹیوں، میری مسلم بہنوں، خدا را کبھی بھی اپنے والد کے خلاف ڈیسیژن نہ لینا، اپنے والدہ کے خلاف ایسا کوئی ڈیسیژن نہ کر لینا جو ان کی عزت کو پامال کر دے، عزت کو پامال کر دے. آپ کو 18 سال، 20 سال، 40 سال کا، 25 سال کا اس نے کیا ہے، اس کی بھی کچھ تمنائیں ہیں. بازو کا لڑکی کہہ دیتی نہیں، it's because he's going against my desire. ہائے، آپ کی ایک ڈیزائر اس نے پوری نہیں کی، آپ نے اس کی 25 سالہ محنت پر پانی پھیر دیا. ایک ڈیزائر اس نے پوری نہیں کی کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، لیکن آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں. وہ صرف آپ کے لیے بہتری کے لیے وہ یہ کر رہا تھا، لیکن آپ نے اس کی پوری زندگی کی 40 سالہ 50 سالہ جتنی بھی عمر ہے اس کی معاشرے میں بنائی ہوئی عزت ایک ہی دن میں خراب کر ڈالی، ایک ہی دن میں خراب کر ڈالی. اب معاشرے کے تانے اسے سننے پڑتے ہیں. وہ معاشرے میں منہ دکھانے کا قابل نہیں رہا، وہ اپنے کولیگز کو منہ دکھانے کا قابل نہیں رہا. آپ کا کیا گیا؟ ہاں، آپ کا بھی بہت کچھ گیا ہے. آپ کا گیا اب نہیں، آگے پوری لائف آپ کی بھی تو تباہ ہوگی. کس منہ سے واپس آؤ گی؟ کس منہ سے معاشرے کو منہ کیا دکھاؤ گی؟ آج بہت بڑا اسکینڈل جو آیا ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی سوالات کیے جا رہے ہیں. یہ اس بچی کو میں سمجھاتا ہوں، وہ جو کرکٹر کے حوالے سے آج کل بڑا عام ہو رہا ہے، تو یہ بچی کی بھی غلطی ہے. کیوں ڈیسیژن لیا؟ وہ جو تارے توڑ کر، وہ آسمان توڑ کر، وہ جو لانے کے اس کے وعدے تھے، وہ خاک میں مل گئے. 10 سال ذلیل، 20 سال ذلیل ہوئی اور لوگوں کی ٹھوکروں پر ڈلی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے محسن اعظم، اپنے والد کی نافرمانی کی، اور صرف نافرمانی نہیں کی، اس کی عزت کو پامال تک کر کے رکھ دیا. کیا اللہ انتقام لینے والا نہیں ہے؟ کیا وہ آپ سے انتقام نہیں لے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جس کی تم پرنسس تھی، جس کی تم شہزادی تھی، آج کس طرح نکرانیوں کی طرح تجھ سے کام کروایا جاتا ہے، تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. تو کیوں تیرے ساتھ ایسا نہ ہو؟ کیونکہ رب کریم جب وہ پکڑنے بھی آتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی ہی گرفت ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، یہ میں جذبات کے اندر آ کے باتیں نہیں کر رہا. یہ کیسز میرے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، لاکھوں کی سٹوریاں یعنی اس سینہ کے اندر دفن ہیں. میں آپ کو کیا عرض کروں کہ گھر گھر میں کس طرح آگ لگی ہے. یہ اس لیے آگ لگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھانا چھوڑ دیا. یہاں والدین کا بھی قصور ہے. ایک قصور میں ان کا کہوں گا، آپ لوگوں نے ان کی پرورش پہ ان کی ڈیزائر تو بڑی پوری کی، ان پر زور تو بہت دیا. بچے کو فٹ بالر بڑا پسند ہے، فٹ بال لے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وقت دو. آج UK کے اندر ایک ہی بات ہے، اپنے اولاد کو وقت دو. وقت کیا دینا ہے؟ اور بے وقوفو، اس طرح وقت دیا جاتا ہے. وقت کیا دینا ہے؟ لے کر اس کو جی ٹیک وے پہ لے جاؤ، فلانے پہ لے جاؤ، فلم دکھاؤ، سینما دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ وقت دینا ہے. اور وقت دو ان کی تربیت پر.
ان کی تربیت پر، ان کو دین سکھانے پر وقت دو. اس کو لے کر آؤ کسی مفتی کے پاس، اس کو لے کر آؤ کسی شیخ کے پاس، اس کو بیٹھ کر آدھا گھنٹہ آپ بھی بیٹھو، اس شیخ کو، اس مفتی کو پے بھی کرو، کہو کہ اس کو سمجھائیں، اس کو پڑھائیں. میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی دین سیکھتا ہوں، ان کو بھی پڑھائیں. چلو ہم اس طرح وقت دیتے ہیں. اور جو وقت آپ نے دینا ہے، اگرچہ چلو ٹیک وے بھی کھلاؤ یار، کہیں اور ہی لے کر جاؤ، کسی اور فزیکل ایکٹیویٹی میں لے جاؤ، لیکن اس وقت جب وہ بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے، وہ آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ وہاں اس کے ذہن میں آپ اسلام کی باتیں، والدین کے حقوق، بڑوں کے حقوق بتائیں، اس کی تربیت کریں. وہ وقت آپ ضائع کر لیتے ہیں، وہ عیش و عشرت میں آپ وقت گزار دیتے ہیں. وہ وقت تربیت کا ہوتا ہے جب بچہ ریسیپٹیو موڈ میں جاتا ہے کہ وہ تسلیم کرنا چاہتا ہے آپ کی بات، لیکن آپ وہ وقت ضائع کر لیتے ہیں ہنسی مذاق. وقت ضرور دو، لیکن دینی تربیت کے لیے وقت دو. اگر آپ دین نہیں سکھائیں گے، بہت سے لبرل ہوتے ہیں، او جی بس ٹھیک ہے جی، او بھائی بس آج کل تو یہ ہوتا ہے نا جی، بچہ عورتوں کے ساتھ پھر رہا ہے، شکایت کی اب والد صاحب کو، جناب او نہیں جی یہ تو بس آج کل آپ کو پتا ہے اس ملک کے حالات یہ ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے. اچھا پھر ایسا ہوتا ہے، تم نے ہی سر پکڑنا ہے جب اس نے کوئی بڑا کارنامہ کر دیا، تم نے ہی سر پکڑنا ہے جب اس لڑکی نے بڑا کوئی کارنامہ کر دیا، پھر ساری زندگی تم بیٹھے رہو گے. میری عرض یہی ہے میرے پیارے مسلم بھائیوں اور بہنوں، جتنا وقت بچوں کی ڈیزائرز پوری کرنے میں لگاتے ہیں، سارا نہیں، 10% ان کی دینی تربیت پر بھی وقت دو. اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.